السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از فیملی ہیلتھ۔ فیملی ہیلتھ پڑھنے سے پہلے ذرا سا میں آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ ہم نے انڈیویجول ہیلتھ اور پرسنل ہیلتھ پر بھی کافی ڈسکشن کری ہے، خاص طور پہ پرائمری لیول آف ہیلتھ کیئر میں۔ جب ہم فیملی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہیلدی فیملی یا فیملی کی ہیلتھ اچھی کرنے کے اصول، کیونکہ اگر فیملی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو کمیونٹی کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی، اور کمیونٹی کی ہیلتھ اگر اچھی نہیں ہوگی تو ٹوٹل پاپولیشن کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی اور پورے کنٹری کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی۔ تو ایک خاندان کی جو صحت ہے یا صحت عامہ ہے، اس کو اچھا اور بہتر طریقے سے برقرار رکھنا فیملی ہیلتھ ہے۔ فیملی ہیلتھ از اے پارٹ آف کمیونٹی ہیلتھ، اور یہ پرسنل ہیلتھ سے بڑھ کر چیزیں اس میں آتی ہیں، اور ہمیں ایک ہولسٹک اپروچ رکھ کر ڈسکشن کرنی ہوتی ہے اور میجرز لینے ہوتے ہیں۔ سے فار ایگزامپل، چھوٹی سی مثال، اس وقت کے سیناریو میں کووڈ-19 جو ہے اس کے حوالے سے پینڈیمک پھیلا ہوا ہے دنیا میں، اور پوری دنیا پریشان ہے، اور ڈاکٹرز اور معالجین اور ہیلتھ کیئر سسٹم اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کیا تجویز دے رہے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ نے صرف اپنا خیال رکھا اور گھر والوں کا خیال نہیں کیا تب بھی ڈس بیلنس ہوگا، تب بھی ہیلتھ ایشوز آئیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک پوری فیملی کو جو ہے نا فوکس کر کے چلنا ہے، اور پوری فیملی کو اپنے ہاتھ صاف کرنے ہیں، منہ دھونا ہے، صفائی رکھنی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھنا ہے، کلوز کانٹیکٹ سے بچنا ہے، اور کبھی بھی اگر کوئی ریسپائریٹری پرابلمز آئیں تو فوراً فوکس ہونا ہے، کیئر کرنی ہے، الرٹ رہنا ہے، اپنے امیونٹی کا سٹیٹس اچھا رکھنا ہے۔ تو یہ جو تمام جو تجاویز ہیں یہ ایک فیملی کے لیے بھی ہیں۔ اگر فیملی اوور آل ان چیزوں کا خیال رکھے گی تو وہ نیبرز اس کے پروٹیکٹ ہوں گے، اور جب ایک نیبر دوسرے نیبر سے پروٹیکٹ ہوتا چلا جائے گا تو الٹیمیٹلی پوری کمیونٹی کی ہیلتھ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ امید ہے کہ یہ ایگزامپل آپ کے بآسانی سمجھ میں آئی ہوگی۔ قصہ مختصر کہ فیملی ہیلتھ بہت کرٹیکل ایشو ہے، اور فیملی کی ہیلتھ کو اچھا کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ بحیثیت ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہمیں کئی ایشوز کو تھوڑا سا بگر پرسپیکٹو میں سوچنا ہوتا ہے، اور ہدایات اور پریونشن اور علاج معالجہ کرنا ہوتا ہے۔ آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ فیملی کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں آپ کو۔ فیملی از اے گروپ آف بایولوجیکلی ریلیٹڈ پرسنس لیونگ ٹوگیدر اینڈ شیئرنگ دا کامن کچن اینڈ پرس۔ یہ بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ چند افراد جو بایولوجیکلی ریلیٹڈ ہوں، ایک ساتھ رہ رہے ہوں، کھانا پینا ان کا ایک ساتھ چل رہا ہو ایک خاص جگہ پر، تو اس کو فیملی کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ضروری نہیں کہ رشتہ دار ہی شامل ہوں، ہو سکتا ہے کہ چند دوست بھی ایک جگہ رہ رہے ہوں، یا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاسٹل ہوتا ہے، اس میں گروپ وائز یا روم میٹ آپ کا ایک موجود ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک چھوٹی سی فیملی ہی ہے۔ اگر آپ کا روم میٹ متاثر ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، خاص طور پہ انفیکشس بیماری ہے، کانٹیکٹ والی بیماری ہے، تو آپ کو بھی ہو سکتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ چین ری ایکشن میں جا سکتا ہے۔ تو فیملی کی ڈیفینیشن کچھ اسی طریقے سے۔ دوسری ڈیفینیشن بھی ہے، فیملی از اے گروپ آف 2 اور more persons related by birth, marriage or adoption and residing together in a household۔ یہ میں نے جو ابھی آپ کو مثال دی، یہ ڈیفینیشن اس پر پوری اترتی ہے۔ فیملی کو کس حوالے سے دیکھنا چاہیے؟ نمبر 1 بایولوجسٹ ویو، نمبر 2 سائیکالوجسٹ ویو، اکنامکس ویو، اور سوشولوجسٹ ویو۔ یعنی ہم ایک خاندان کو بایولوجیکل ٹرمز میں دیکھتے ہیں کہ بھائی آپس میں رشتہ داریاں کیا ہے، ماں بیٹا بہن بھائی چچا ماما تایا، تو یہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں اس پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں، کیونکہ کئی بیماریاں خاندانوں میں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں جینیٹکس وائز، جن کو ہیریڈیٹری ڈیزیز کہتے ہیں، تو اس حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 2 سائیکولوجیکل، یعنی ایک فیملی کے کا سائیکولوجیکل جو پرسپیکٹو ہے اباؤٹ لائف اینڈ لائف اسٹائل، اباؤٹ سرٹن تھنگس، وہ کیا ہے؟ یعنی وہ اگر
صفائی ستھرائی پسند ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ بہت ساری بیماریاں ان کے خاندان میں یا اس گھرانے میں نہیں ہوں گی. لیکن اس کے برعکس اگر صفائی پسند نہیں ہے اور ان ہائیجینک کنڈیشنز رہتی ہیں تو آئے دن کوئی نہ کوئی شخص بیمار رہتا ہوگا. اور ایک اور مثال بھی دیکھ لیں کہ اگر خاندان میں ذہنی تناؤ زیادہ ہے، سب آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں، ایک دوسرے سے خفا رہتے ہیں، تو ایک اسٹریس کا لیول مینٹین رہے گا اور کچھ نہ کچھ سائیکلوجیکل بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی. یعنی وہ فیملی سوچتی کیسے ہے، اپنا طرز زندگی کیسے متعین کر رہی ہے، اس کے نظریے کیا ہیں چیزوں کے متعلق، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. تو ہیلتھ آف اے کمیونٹی is also dependent upon the psychological perspectives. ٹھیک. اکنامیکلی ظاہر سی بات ہے اگر ویل آف ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ہیلتھ کیئر کا پرابلم بنتا ہے تو دے کین افورڈ. لیکن اگر اکنامیکلی ویک ہیں اور کوئی میجر ہیلتھ ایشو بن جاتا ہے، سے فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گھر میں کسی فیملی ممبر کا اور پیسہ نہیں ہے علاج معالجے کا، تو فیملی افیکٹ ہوگی. تو اس حوالے سے بھی ظاہر سی بات ہے پیسہ جو ہے وہ کل تو نہیں ہے لیکن ایک بیسک ایلیمنٹ ضرور ہے آپ کے ہیلتھ فیسلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو پیسے کے حوالے سے بھی معاشی طور پر بھی جو ہے وہ ایک پہلو ہے فیملی ہیلتھ کا. سوشولوجسٹ ویو، یعنی اب سوسائٹی کس انوائرمنٹ میں رہ رہی ہے فیملی. پتہ چلا کہ فیملی جو ہے بہت زیادہ ریزرو ہے، اپنے نیبر سے نہیں ملتی، شیئر نہیں کرتے، آئسولیٹڈ رہتے ہیں، تو وہ فیملی بہت زیادہ متاثر ہوگی ذہنی طور پر. اس کے برعکس اگر بہت زیادہ انوالو ہے تو وہ بھی متاثر ہوگی، کیونکہ دوسروں کے گھر کے ایشوز اپنے گھر میں ڈسکشن ہوگی اور پھر رنگ چڑھتا ہے. ایک فیملی دوسری فیملی سے، ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی سے، ایک نیبر دوسری کمیونٹی کا اثر لیتا ہے. تو ماحول سے بہت کچھ سیکھتا ہے انسان. تو یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سوشولوجسٹ ویو میں آ جاتی ہیں. تو الغرض فیملی کو ان 4 ویوز سے دیکھا جا سکتا ہے. فیملی ہیلتھ کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. A state of positive interaction between family members which enables each member of a family to enjoy optimum physical, mental, social and spiritual well-being. بہت اچھی ڈیفینیشن ہے. اور دوسری ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں. The health status of the family as a unit including the impact of health of one member of the family on the family as a unit and on individual members. Also the impact of family organization or disorganization on the health status of its member. یہ ڈیفینیشن بھی بہت اچھی ہے اور ایک تفصیل اس میں دکھ رہی ہے کہ دیکھیے ایک فیملی کا شخص، اس کی ہیلتھ اور اس سے ہونے والا اثر دوسرے فیملی ممبر پر، اور اوور آل فیملی کی ہیلتھ اور اس کا اثر ایک انڈیویجول فیملی ممبر پر، یعنی وائس ورثہ. اس کو ہم کہتے ہیں فیملی ہیلتھ. اور اس میں میکسیمم وہ انجوائے کرے اپنے فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل، اسپریچول ویل بینگ کو، یعنی وہ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ بہتری کی طرف ہو. یہ بات یاد رکھیے گا کہ 100% ہیلدی نہیں ہوتا انسان. وہ کہیں نہ کہیں اگر وہ فزیکلی ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں مینٹلی تھوڑا سا ڈسٹرب رہ سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ، یا فزیکلی مینٹلی صحیح ہے لیکن اکنامیکلی یا اسپریچولی یا سوشلی تھوڑا سا 100% نہیں ہے، تو تھوڑا بہت تو چلتا ہے. یعنی کمپلیٹ 100% ہیلدی کوئی آپ کو شخص نہیں دکھے گا، خاص طور پہ آج کل کے سینیریو میں. لیکن وی ہیو ٹو ٹرائی آور بیسٹ ٹو ایڈریس آل دیز پیرامیٹرس ٹو انیبل این انڈیویجول ٹو گین میکسیمم ہیلتھ. ٹھیک ہے. اور اگر یہ میکسیمم ہیلتھ کی طرف جائے گا، میکسیمم ہیلدی اسٹیٹس کی طرف جائے گا ایز این انڈیویجول اور پوری فیملی بھی، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے کچھ فیملی ہیلتھ کے لیے کام کیا، اور تبھی فزیشین کہلاتا ہے فیملی فزیشین. امید ہے کہ بات یہاں تک آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. فردر ڈسکشن نیکسٹ پریزنٹیشن میں کرتے ہیں.